بسم الله الرحمن السلام علیکم ناظرین۔ پیارے ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے نبی کا واقعہ بتانے والے ہیں جن کو ایک ویل مچھلی نے نگل لیا تھا، اور اس مچھلی کے پیٹ میں آخر انہوں نے کون سی ایسی آیت پڑھی جس کی برکت سے وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی سلامت رہے۔ آئیے یہ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ موصول کے علاقے کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہے جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو لوگوں نے رات کو یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نامودار ہوئی اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش اور جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ کا اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ اللہ کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنی رشتہ داروں کے ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے۔ جو ظلم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور ان لوگوں نے جتنے بھی ایک دوسرے سے حق تلفیاں کی تھی سب کے سب آپس میں معافی تلافی کرنے لگے، مطلب سچی توبہ کرنے لگے۔ اللہ پاک سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ اللہ کے پیغام لائے ہیں ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے بسی اور بے قراری پر رحم آ گیا، اور اللہ پاک نے اپنا بھیجا ہوا عذاب اٹھا لیا۔ اچانک دھواں غائب ہو گیا اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئی، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی سے ہٹا دیا اور ایک وقت انہیں برتنے دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ ناظرین، مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی آثار نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنے قوم میں جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب آیا ہی نہیں، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر اور غصے سے بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔
وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرعے میں نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک بڑی سی مچھلی آ کر آپ علیہ السلام کو نگل گئی۔ مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا، آپ وہاں پر جا کر قید ہو گئے۔ مگر اسی حالت میں آپ علیہ السلام نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کر دیا۔ ان الفاظ کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی، اور اس مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ کی شان کی اس جگہ پر کدو کی بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ طاقت آئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے، اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ سے ملے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم نے ان الفاظوں میں بیان فرمایا ہے، اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے، جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو قرعہ ٹالا تو دھکیلے ہووں میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا، جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا، اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ، تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ تو ناظرین، نینوا والوں کے اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو توبہ اور استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ اور جاری پر نہایت ہی رحیم اور کریم اللہ پاک کو ترس آ جائے، اور وہ اپنے بھیجے ہوئے عذاب کو دفع فرما دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دل ہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح سے امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں بڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے تو آئین بلاؤں کے طوفان میں بھی اللہ پاک کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، تو کریم اللہ اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ اس کے بعد انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اس حالت میں آپ علیہ السلام نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ شروع کر دیا تو اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ اور سلامت رکھا، اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا، اور پھر انہیں تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔